اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، چچا چچی اور دو مفت خورے میاں بیوی سمیرہ اور نصر اللہ۔ چچا چچی کدھر سے آئے اور کدھر گئے؟ ہوا کے بگولے کی طرح۔ وہ تو پاکستان میں عید کرنے آئے تھے، اور کدھر گئی عید؟ ہسٹری اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جدوں باں ویلنے چاہے تو پتہ نہیں لگتا کہ کی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہیں ہوا کے تھپیڑے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان بتا نہیں سکتا، لیکن سہنی پڑتی ہیں، کیونکہ پہلا حق اپنی اولاد کا ہوتا ہے اور پھر کوئی اور۔ لیکن جب انسان فارمولہ بھول جاتا ہے تو پھر وہ سوال حل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر کوئی اپنی ذاتی معاملہ کو حل کرنے میں لگا ہے۔ ادھر سمیرہ اور نصر اللہ نے جتنا ایسٹیمیٹ لگایا تھا وہ اچیو نہیں کر سکے۔ ان میں سر فہرست تو ان کا ایئر کنڈیشن رہ گیا ہے۔ انہوں نے بھی باقی چیزیں خرید کر دیں اور خریدیں، لیکن ایئر کنڈیشن کے معاملے میں وہ قابو نہیں آئے۔ سمیرہ گرمی کی بہت گردان کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے، مفت خوروں کی بڑی بڑی باتیں۔ اور یہ عورت اس طرح سے بات کرتی ہے جیسے کسی برفانی علاقے کی پیداوار ہو۔ گرمی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ ٹبوں میں پیدا ہونے والوں کی باتیں سنیں۔ کسی نے یہ سچ کہا کہ گنجے نو ناخن مل گئے تے انہیں اپنا منہ نوچ لیا۔ چچا چچی نے سمیرہ اور نصر اللہ کو بہت کچھ لے کر دیا، لیکن ان کا من نہیں بھرا، اور نہ ہی من بھر سکتا ہے، کیونکہ یہ ناشکرے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اور یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ معزز ناظرین، بقول ان کے کہ چچا چچی آئے ہیں عید کرنے کے لیے، لیکن عید تو ابھی آئی نہیں۔ دونوں پارٹیوں کے رویوں میں بہت فرق تھا پہلے کی نسبت۔ وہ آئے اور ایمرجنسی میں چلے گئے، اور دوش دیتے ہیں گرمی کو کہ گرمی بہت ہے۔ پہلے پتہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں گرمی ہوگی، کوئی نئی بات نہیں۔ اور چچا چچی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں، لیکن اندر کی بات تو اندر ہے۔ راز اور بہت بڑا راز۔ یہ کوئی لاہور اور شدارہ نہیں کہ ایتو ٹانگے تے بیٹھے ادھر چلے گئے، ادھروں بیٹھے تے ادھر آ گئے۔ اور ادھر نصر اللہ اور سمیرہ کی وہی باتیں کہ لالچ اور کنجوسی، کہ اپنی کھایا تے میری لے آیا۔ وہی تاریخ اور ہسٹری والی بات کہ انگلی پھڑا باں اسی آپے پھڑ لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود سمیرہ اور نصر اللہ کا وہی انداز، ری عادت سے مجبور۔ یہ لوگ کب سے یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا رونا ختم نہیں ہوتا۔ پیسے آتے ہیں لیکن یہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ ان کا گھر کیسا کباڑ خانہ تھا، اور ہے بالکل ویسے کا ویسا کہ انہوں نے کلی تک نہیں کی اور نہ ہی صوفے کا کپڑا بدلا تھا۔ یہاں تک کہ صوفے پر جو چادریں تھیں ان کے رنگ اڑ گئے، ان کے رنگ فینٹ ہو گئے تھے۔ تب ناظرین نے انہیں یاد دلایا
تو انہوں نے ذرا ہلچل کی۔ ان کے گھر الیکٹرک فین کتنا پرانا تھا، اور اس دن جب یہ چچا اور چچی کے ساتھ گئے، اے سی کی کافی گردانیں کی، لیکن ماں کو فائدہ۔ عید تو ابھی آئی نہیں، لیکن چچا چچی ہاتھ سے نکل گئے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ سمیرا دکانوں میں اپنے بچوں کی جوتیاں، چیزیں اور کپڑے پکڑ پکڑ کر دیکھتی رہی اور کہتی یہ تو بہت مہنگیاں ہیں، اور پھر وہیں رکھ دیتی۔ اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ یہ اپنے پیسے سے بھی کچھ خرید لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ چچا اور چچی کے رویوں میں بھی فرق تھا، اور یہ ہے بھی غیر مناسب کہ یہ لوگ دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ لوگ گئے ہیں، سمیرا اور نصر اللہ، انہوں نے کنجوسی کی مثال قائم کر دی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ریکارڈ توڑ دیتا۔ معزز ناظرین، ذرا خود سوچیں کہ ساری زندگی یہ چچا چچی کہاں تھے جب نصر اللہ کا باپ اتنا سخت بیمار تھا؟ تو یہ پاکستان اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اب ان کو پاکستان یاد آ رہا ہے اور رشتہ داریاں جگاتے ہیں، اور پھر ابھی سے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے رویوں میں ایک سے دوسری دفعہ میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ ہیں بنوٹی رشتے، یہ ہے دنیا داری، ذاتی مفاد، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اپنی حسرتیں پوری کر رہے ہیں کہ وہ ان کے نام کی تسبیح کر کے ان کی کھال ادھیڑ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، چچا اور چچی شاید عید کر لیتے، لیکن کچھ حالات اندر کے اور باہر کے ایسے بنے کہ انسان جیے یا مرے۔ جیسا کہ آپ نے کئی بار سنا کہ دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اس لیے جب کچھ بن نہیں پڑا تو دم دبا کر بھاگے۔ لیکن سمیرا اور نصر اللہ کو بہت افسوس ہے کہ ان کا اے سی رہ گیا۔ سمیرا کو تو ان چیزوں کے چکروں میں اپنی حقیقی ماں بھی بھول گئی کہ اس کی ماں کو گائے نے ٹکر مار دی تھی، اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بستر پر تھی۔ انہوں نے سمیرا کو اطلاع بھی دی کہ ماں کو گائے نے ٹکر مار دی ہے، اس کے باوجود سمیرا اس کا پتہ کرنے کے لیے نہیں گئی، اور نہ ہی چچا اور چچی گئے۔ ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا۔ چچا اور چچی پہلے ہی کچھ باتوں سے بہت فیڈ اپ ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایمرجنسی راتوں رات کے اندھیرے میں پروگرام بنایا اور چل پڑے۔ سمیرا کو تو اپنی ماں کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہ لالچی عورت اور نصر اللہ، اس کا خاوند، دونوں چچا چچی کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے پھر رہے تھے۔ یہ اپنی ماں کا پتہ کرنے کے لیے نہیں گئی۔ ان کے ناظرین نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سمیرا اپنی ماں کا پتہ کرنے کیوں جاتی؟ اسے تو ان کے ساتھ جانا تھا۔ یہ خود کہتی ہے کہ ایمرجنسی میں آدھی رات کو جانا پڑا، ایسا سوچا نہ تھا جو ہو گیا۔ واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تو ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا، اور سب سے بڑی چیز ایئر کنڈیشن بھی رہتا ہے، اور چچا چچی جا رہے ہیں۔ چلیں، اگر انہیں واپس جانا بھی تھا تو نصر اللہ انہیں سی آف کر دیتا، انہیں چھوڑ آتا۔ اس کا جانا کوئی ضروری نہیں تھا، کیونکہ ادھر اس کی ماں بیمار تھی، اس کو گائے نے ٹکر ماری تھی اور وہ بستر پر تھی۔ لیکن اگر احساس ہوتا تو تب یہاں بات آتی ہے زن زر تے زمین، اور زر کے پیچھے بھاگنے والی یہ عورت سمیرا اور اس کا میاں نصر اللہ، لالچ کے پتلے کہ پنڈ تیرا تے نا میرا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں
ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔